السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں ایک ٹاپک اور نام ہے اس ٹاپک کا ڈفرینسز بٹوین آیونک اینڈ کویلنٹ کمپاؤنڈس۔ آیونک اور کویلنٹ کمپاؤنڈس کے درمیان کیا فرق ہے؟ کون کون سی ایسی پراپرٹیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کمپاؤنڈ میں ڈفرینسیشن کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ فرق ہم کریں گے آن دا بیسس آف دیئر یوزز کہ آیونک کمپاؤنڈ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں اور کویلنٹ کمپاؤنڈ۔ اس طرح پراپرٹیز بھی ایسی ہے کہ بعض پراپرٹیز کویلنٹ کمپاؤنڈ میں پائی جاتی ہے وہ آیونک میں نہیں ہوتی، اور جو آیونک میں ہوتی ہے وہ کویلنٹ میں نہیں ہوتی۔ تو یوزز کے ساتھ ساتھ یوزز کی بیس پہ ڈفرینسز کیا ہے، پراپرٹیز کی بیس پہ ڈفرینسز کیا ہے، یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں آیونک کمپاؤنڈز کی طرف۔ پراپرٹی نمبر 1، آیونک کمپاؤنڈز آر انکمپریسیبل، یہ کمپریس نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ سالڈ آیونک کمپاؤنڈز آر آلویز ان سالڈ اسٹیٹ، یہ سالڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں۔ They never exist in liquid and gaseous state، یہ liquid اور gaseous state میں نہیں ہوتے۔ We know that in solid the particles are very close together، particles اس میں کافی نزدیک ہوتے ہیں، strong attraction ہوتا ہے، ان کے پارٹیکل کے درمیان گیپ نہیں ہوتا، اسپیس نہیں ہوتا، تو اس کو کمپریس نہیں کیا جا سکتا۔ What is compression؟ Decrease in volume per unit volume is called compression۔ اس کی والیوم کو ہم کم نہیں کر سکتے، جتنا بھی ہم پریشر اپلائی کریں، جتنا بھی ہم ویٹ اس کے اوپر ڈالیں۔ دوسرا، آیونک کمپاؤنڈز آر بریٹل، بریٹل مینس ٹوٹنے والے، یہ ٹوٹتے ہیں۔ جب اس کو ہم ہمر ہتھوڑے سے مارتے ہیں یا کسی اور چیز سے تو یہ ٹوٹتے ہیں، پھیلتے نہیں۔ اس کے علاوہ تیسری پراپرٹی ہے دیز آر بیڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی ان دا سالڈ اسٹیٹ۔ جب یہ سالڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو سالڈ اسٹیٹ میں پارٹیکلز کے درمیان اٹریکٹیو فورس انتہائی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر میں سوڈیم کلورائڈ کی بات کروں تو سوڈیم کلورائڈ کمپاؤنڈ میں ایچ سوڈیم آئن is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions۔ تو اتنا اسٹرانگ اٹریکشن ہے کہ ایک کی پیچھے 6 لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بندے کو 6 بندوں نے پکڑا ہے، انہوں نے گیر رکھا ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو چھوڑائے گا؟ تو اس کے درمیان اسٹرانگ اٹریکشن ہے۔ The ions are not free to move، that's why these are called bad conductors۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ These are good conductors of electricity in molten state، پگھلا ہوا حالت، اور ان ایکو سولوشن، اور جب ہم اس کا آبی محلول بنا لیں۔ فار ایگزامپل یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، اگر سوڈیم کلورائڈ کو ہم ہیٹ کریں تو اس کے درمیان آیونک بانڈز بٹوین سوڈیم اینڈ کلورائڈ آئنز بریک ہوگا اور یہ گیشیس آئنز میں تبدیل ہوگا۔ دس فارم از کالڈ مولٹن اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم NaCl کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ آیونک کمپاؤنڈ ہے اور واٹر میں پولرٹی ہے، تو آیونک کمپاؤنڈز آر ہائیلی سالوبل ان پولر سالوینٹس، تو یہ پانی میں آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں اور سوڈیم اور کلورائڈ آئنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ایکو سولوشن بولتے ہیں۔ یہ سولوشن جو کہ پانی میں بنایا گیا، پانی ایز اے سالوینٹ استعمال کیا گیا، اس میں پانی ایک محلل کے طور پر استعمال کیا گیا، تو اس کو ایکو سولوشن کہتے ہیں۔ تو مولٹن اسٹیٹ میں بھی اور ایکو سولوشن اسٹیٹ میں بھی فری موومنٹ آف آئنس ہوتا ہے، اینڈ وین ایور دیئر از فری موومنٹ آف آئنس دیئر ول بی کنڈکشن آف الیکٹریسٹی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دے ہیو ہائی میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ویریز۔ آیونک کمپاؤنڈ کی میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ انتہائی زیادہ ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسٹرانگ اٹریکٹیو فورس کی وجہ سے۔ سوڈیم کلورائڈ کی میلٹنگ پوائنٹ ہے 801 ڈگری سی، اتنا ہائی، اتنا بلند میلٹنگ پوائنٹ ہے۔ اب اس کی استعمالات کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، جو کمپاؤنڈ ہم پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی میں یہ پازیٹیو نیگیٹو آئنز میں کنورٹ ہوتے ہیں، یا یہ پانی میں پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز پرووائڈ کرتی ہے،
تو ان کمپاؤنڈز کو ہم الیکٹرولائٹ بولتے ہیں. تو آئونک کمپاؤنڈز آر الیکٹرولائٹس. پھر وہ ویک بھی ہو سکتے ہیں، اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں. تو آئونک کمپاؤنڈ کی استعمالات یہ ہے کہ آئونک کمپاؤنڈز آر یوزڈ ایز الیکٹرولائٹس ان بیٹریز. گھروں میں جو الیکٹریسٹی کے لیے بیٹری استعمال ہوتی ہے، گاڑیوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو بیٹری استعمال ہوتی ہے، یو پی ایس کے لیے جو بیٹری استعمال ہوتی ہے، ان بیٹریوں میں بطور الیکٹرولائٹ ان کا ایکو سولوشن استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح فیول سیلز، وہ سیلز جن میں فیول کا استعمال ہوتا ہے، ایندھن کا استعمال ہوتا ہے، مطلب ہائیڈروجن آکسیجن دونوں فیول ہے، ان کا استعمال ہوتا ہے. تو فیول سیلز میں یہ بھی بطور الیکٹرولائٹ اس کا استعمال ہوتا ہے. اب آتے ہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی چند پراپرٹیز اینڈ یوزز کی طرف. سب سے پہلا، کوویلنٹ کمپاؤنڈز ہیونگ جوائنٹ اسٹرکچر. کوویلنٹ کمپاؤنڈ سمپل مالیکولر سے لے کر بڑے بڑے اسٹرکچر تک ہوتے ہیں. H2 بھی ایک کوویلنٹ مالیکیول ہے. اس طرح NH3 سمپل سا، CO2 سمپل سا، لیکن بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں جن کی جوائنٹ اسٹرکچر ہوتے ہیں، جن کی ویری بگ اسٹرکچر ہوتے ہیں، لائک ڈائمنڈ اور کوارٹز. اس کے علاوہ سلیکا. سلیکا مینس سلیکان ڈائی آکسائڈ. سلیکا سلیکان ڈائی آکسائڈ کو کہتی ہے، اس کو ہم ریت بھی کہتے ہیں. تو یہ سنگل SiO2 شکل میں نہیں پایا جاتا. مانومر، مانو مین سنگل، مر مین پارٹ، سنگل یونٹ کی شکل میں SiO2 کی شکل میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ بہت سارے SiO2 کمبائن ہوتے ہیں اور یہ جوائنٹ سٹرکچر بناتے ہیں. اور یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ سلیکان ڈائی آکسائڈ میں ہر ایک سلیکان 4 آکسیجن ایٹم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. سلیکان is in the center of 4 oxygen and each oxygen is in the center of 2 silicon. ایک آکسیجن 2 سلیکان کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ والا آپ دیکھ لیں، یہ 2 سلیکان کے درمیان ہے، اور اس سلیکان کے سراؤنڈنگ 1 2 3 4 آکسیجن ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی 1 2 3 4 آکسیجن ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ان کی جوائنٹ سٹرکچرز ہیں. اب جب جوائنٹ سٹرکچر والے ہیں، ڈائمنڈ ہے، کوارٹز ہے، سلیکا ہے، تو دیز آر یوزولی ویری ویری اسٹرانگ اینڈ ہارڈ. یہ بہت سخت اور اسٹرانگ مضبوط ہوتے ہیں. یہ جوائنٹ سٹرکچر والی کی بات ہو رہی ہے. دوسرا، ڈیو ٹو ہارڈنس. یہ چونکہ جوائنٹ سٹرکچر والی، بڑے سٹرکچر والی، کمپیکٹ سخت سٹرکچر والی، یہ ہارڈ ہوتے ہیں. تو اس ہارڈنس پراپرٹی کی وجہ سے ڈائمنڈ از یوزڈ in cutting and drilling tools. ڈائمنڈ سے ایسی ٹولز، ایسی اشیاء بنائی جاتے ہیں، ایسے اوزار جو وہ پھر کٹنگ، راک کٹنگ، سٹون کٹنگ کے لیے ایکسکیویٹرز میں وہ بطور راڈ استعمال ہوتے ہیں، بطور لیور استعمال ہوتے ہیں. اور ڈرلنگ، سوراخ یا بور کرنے کے لیے بھی وہ ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوارٹز، یہ بھی سلیکان ڈائی آکسائڈ کا ایک قسم ہے. اینڈ سلیکان ڈائی آکسائڈ جو SiO2 کے نام سے مشہور ہے، آر یوزڈ ان دا پریپریشن آف ایبریسیوز. ایبریسیوز کو ہم ریگ مال کہتے ہیں. ریگ مال، سینڈ پیپر بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک پیپر ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ دانے ہوتے ہیں، اور اس پر ہم سالڈ کی سرفیس کو صاف کرتے ہیں. خصوصاً جس چیز کو زنگ لگی ہوئی ہو تو اس کو ہم ہموار کرنے کے لیے اس ریگمال یا سینڈ پیپر یا ایبریسیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گریفائٹ، جس کا بھی جوائنٹ سٹرکچر ہے، کوارٹز اور سلیکا، ان کی جوائنٹ سٹرکچرز ہے، آر یوز ٹو میک سیرامکس. سیرامکس وہ اردن مٹیریل ہوتے ہیں جس کو ہم مٹی کے برتن بھی بولتے ہیں، گلاس، شیشہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اینڈ ریفریکٹریز، یہ بٹیاں ہوتی ہیں، ایسی بٹیاں جو اس میں آگ تو جلتا ہے لیکن خود نہیں جلتی، نہ یہ بریک ہوتی ہے اور نہ جلتی ہے، تو اس کو بٹی کہتے ہیں. اٹ از ڈیو ٹو دیئر ہائی اسٹیبلٹی اینڈ ہائی ٹیمپریچر. ایٹ ہائی ٹیمپریچر، یہ چونکہ ہائی ٹیمپریچر پہ انتہائی اسٹیبل ہے، اس کا بریکنگ نہیں ہوتا، یہ آگ نہیں پکڑتی، تو یہ بٹیاں بنانے کے کام میں استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی کوارٹز کو. It can exist in all the 3 states of matter. یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ سالڈز چونکہ اس کے درمیان اٹریکٹیو فورس اسٹرانگ ہے، تو سالڈ نیور، آئونک کمپاؤنڈ نیور ایگزسٹ ان لیکوڈ اینڈ گیسیس اسٹیٹ. بلکہ یہاں پر جو کویلنٹ کمپاؤنڈ ہے جس میں ایٹمز کے درمیان کویلنٹ بانڈ ہوتا ہے،
تو سالڈ اسٹیٹ میں بھی ہے, لکوڈ میں بھی پائی جاتی ہیں اور گیسیس اسٹیٹ میں بھی پائی جاتی ہیں. So students, these were all about the differences between ionic compounds and covalent compound. Thanks a lot for watching this video.